يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والزاهدين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، جو امید تھی کہ یہاں کافی لوگ جمع ہوں گے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، ورنہ یہاں سننے میں آتا ہے کہ کافی لوگ جمع ہوتے ہیں پروگرام میں، لیکن حالات مجبوری کی وجہ سے لوگ جمع نہ ہو سکے، اس وجہ سے قلیل لوگ یہاں موجود ہیں، یعنی کم لوگ موجود ہیں۔ بہرحال کم ہو یا زیادہ ہو، بیان کرنا ہے اللہ، اس کے رسول اور اس کے نیک بندوں کا ذکر کرنا ہے۔ آج جو یہاں محفل بھی سجی ہوئی ہے وہ حضرت سیدنا حسین اعظم رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان، وہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو سرکار اعلی حضرت یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ مطلب یہ ہے، یعنی یا رسول اللہ، آپ کی جو نسل ہے، آپ کی جتنی نسل سے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو نور ہیں، آپ کی آنے والی جو نسل ہے موجود ہے یا آنے والی ہے، یا رسول اللہ تمام کی تمام نور ہے۔ دیکھیں، پہلے ایک بات آپ کو یہ بتا دوں، آپ یہ مت سوچیے گا کہ کم ہیں تو صحیح نہیں بولیں گے۔ آپ اگر کم بھی رہو گے تو اگر ادب کے ساتھ، ادب کے دائرے میں اور پوری توجہ کے ساتھ اور خوش مزاج ہو کے دل سے اگر سنو گے تو انشاءاللہ بیان آپ کے مطابق ہوگا، ہے نا؟ کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ کم لوگ ہوتے ہیں تو بیان کرنے میں اچھا نہیں لگتا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ، جب بیان زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اور بھی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جسے کم بھی ہیں تو آدمی کوشش کر سکتا ہے اچھا بولنے کی، لیکن یہ کم ہیں، اس کے باوجود اگر دلچسپی نہیں دکھائیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہیں گے، یا توجہ سے نہیں سنیں گے، یا آپس میں باتیں کریں گے، تو پھر معاملہ جمے گا نہیں، ہے نا؟ پھر جلدی بیان ختم کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت بہترین بیان ہوگا اللہ نے چاہا تو، لیکن ضرورت اس بات کی ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بولیے، زور سے بولو، زور سے اور زور سے۔ پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور یہ کہو، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسن، یا حسین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی، آئیے گفتگو شنیع سے ما قبل ہم اور آپ ادب و احترام کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाई व आफियतल अबदानी व शिफाई व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बुलंद है रुतबा हुसैन का, कितना बुलंद है रुतबा हुसैन का। फरसे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। फर्श यानी ज़मीन, अर्श आसमान, कि कितना बुलंद है रुतबा हुसैन का। फरसे ज़मीन तक अर्श तक शोहरा हुसैन का। मतलब ये है कि वो ज़मीन हो, आसमान हो, जंगल हो, बयाबान हो, वादियाँ हो, पहाड़ी जगह हो, समंदर हो, या ज़मीन के अंदर जो वादियाँ हैं वो हो, चाहे अरबिस्तान की वादियाँ हो, चाहे अफ़गानिस्तान की वादियाँ हो, या स्पेन की वादियाँ हो, कोई भी वादी हो, कोई भी जगह हो, हर जगह, हर चीज़, हर शय हज़रत हुसैन के मानने वाली है, हुसैन का नाम लेने वाली है। आज कोई काम हम आपका कर दें, कोई एहसान हम आपके ऊपर कर दें, या आप हमारे ऊपर कर दें, एक दूसरे का एहसान हो जाएगा। लेकिन हुसैन ने वो एहसान किया है, हुसैन ने वो काम किया है कि रहती दुनिया तक, या एक जुमले में यूं समझ लीजिए कि सुबह क़यामत तक इस्लाम के ऊपर हजरत इमाम हुसैन का एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के ऊपर हजरत हुसैन का एहसान है। जैसा कि किसी ने कहा था कि कुरान है, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान, बोलिए, कि हुसैन इब्ने अली का इस्लाम की गर्दन पर एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ ईमान वालो, ऐ मुमिनो, इस्ताईनु, मदद तलब करो। किससे? बिस्सब्र, सब्र से, व सलात, और नमाज से। कहाँ से शुरू करो? सब्र से। कहाँ खत्म करो? सलात पर, यानी नमाज पर। हुसैन की जिंदगी देखो, सब्र से शुरू की और सलात पर खत्म की। हुसैन की शहादत तो सभी जानते हैं, जो पढ़े लिखे तबका के लोग हैं वो भी जानते हैं, जो अनपढ़ हैं वो भी जानते हैं कि हुसैन का जब सर कलम हुआ, हुसैन की शहादत हुई तो नमाज ही की हालत में हुई। अब क्या है हुसैन वो भी सुन ले, बड़े गौर से सुनिएगा। देखिए जलसा तो है नहीं कि ची की चाका चलेगा, बिल्कुल नॉर्मल बयान चलेगा, इसको आप सुनते रहे बस। इनको चाय जल्दी से दे दो, फिर जल्दी बांटो फौरन, और आप मत लेकर आना, जितने लोगों के लिए हो जाए, है ना। अज़ीज़ान गिरामी,
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और दुरूद पाक पेश करें, पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये होता है पढ़े लिखे का इम्तिहान। यहाँ देखना ये था कि वाकई हुसैन के चाहने वाले कितने लोग हैं। अगर वाकई दिल से चाहने वाले होते तो कहते चाय को ले जाओ, पहले हुसैन का जिक्र सुन ले, पहले नबी के नवासे का जिक्र सुन ले, उस नबी के नवासे का जिक्र जिसने इस इस्लाम के लिए, जिसने इस्लाम की आबरू के लिए, जिसने इस्लाम की हिफाजत के लिए, जिसने इस्लाम की सयानत के लिए, जिसने इस्लाम के नामूस के लिए, जिसने इस्लाम की इज्जत के लिए, जिसने इस्लाम के वक़ार के लिए, जिसने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बेटे को कटवा दिया, अली अकबर की जवानी को लुटवा दिया, बेटे अली असगर को शहीद करवा दिया, अब्बास सलाम बरदार भी शहीद हो गई, हज़रत कासिम भी शहीद हो गई, वो भी शहीद हो गई, अब्बास सलाम बरदार के बाजू भी काटे गए। इसी इस्लाम की आबरू के लिए हज़रत हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उस इस्लाम के लिए। उस इस्लाम का पैगाम आप लोग सुनने आए हो और चाय पी रहे हो, हुसैन का जिक्र सुनने आए हो, चाय की चुस्कियां ले रहे हो, हुसैन के मानने वाले हो, चाय की शौकीन हो। इस्लाम के मानने वाले तो वो होते हैं, हुसैन के मानने वाले तो वो होते हैं कि हुसैन के लिए चाय तो क्या अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हुसैन के मानने वाले तो वो है जो अपनी औलाद को कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा कि हुसैन के नाम पे तुर्किस्तान में लोगों ने अपने खानदान कटवाया था, अरबिस्तान में लोगों ने अपना घर लुटवाया था हजरत हुसैन के नाम पर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। प्यारे, दावा करने से कोई हुसैन का आशिक नहीं होता। मिसाल के तौर पर अभी ये हमारे नाजिम भाई हैं, अब इनसे मैं कहूँ नाजिम भाई मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ, किससे कह रहा हूँ, मुंह से कह रहा हूँ, लेकिन दिल से मेरे दिल में इनके लिए मोहब्बत नहीं है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मोहब्बत हो तो दिल से हो, ज़बान से नहीं। मोहब्बत होती ही दिल से, ज़बान से नहीं। ज़बान से दिखावा होता है जो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो अपने आप को अगर आशिक़े हुसैन कहते हो, ये ताज़िया जो आपने रखा है किस लिए रखा है? हुसैन के नाम के लिए, हुसैन से इज्जत के लिए। ये साबित आप करना चाह रहे हैं कि हम हुसैन के मानने वाले हैं। तो अगर आप साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिल से मानने की जरूरत है, दिल से, ज़बान से नहीं। ज़बान से तो आप कह देते हो हुसैन का दामन, अभी हम कहें हुसैन का दामन कहोगे नहीं छोड़ेंगे। आपने पकड़ा है या किसी ने? किसी ने नहीं पकड़ा हुसैन का दामन, यहाँ किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि हुसैन का चाहने वाला तो वो होता है जो 5 वक्त नमाजी का होता है। हुसैन का चाहने वाला और हुसैन का आशिक तो वो होता है जब मुअज्जिन हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद करता है तो अपने कारोबार को छोड़कर मस्जिद में खुदा की इबादत करने के लिए हाजिर हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह ने उसके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, उसे अदा करने के लिए वो जमा होता है, उसे अदा करने के लिए वो मस्जिद में आ जाता है और ये भी सोच लेता है कि जिस हुसैन के मानने वाले हम हैं वो हुसैन भी अपने रब की इबादत करता रहा और उसने इबादत ना छोड़ी, यहाँ तक कि सर को छोड़ दिया लेकिन रब की इबादत ना छोड़ी। तो हुसैन क्या मानने वाले हो तो सच्चे दिल से हुसैन को मानो। ये तकरीर नहीं थी, ये तो चाय के ताल्लुक से बताना था। बहरहाल तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत हुसैन का बचपन का मामला मैं आपको बता दूं। पैदाइश हज़रत हुसैन की कैसे हुई? वो जब पैदाइश हुई, आज हमारी और आपकी पैदाइश होती है तो कौन आता है मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन नबी का नवासा जब पैदा होता है तो कौन मुबारकबाद देने के लिए आता है वो भी मुलाहिज़ा करते चलिएगा, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में।
عزیزان گرامی، حضرت علی یہ حضرت امام حسین کے والد ہیں، حضرت فاطمہ یہ امام حسین کی ماں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ وغیرہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، تاکہ آپ ایک دم بیدار رہیں گے، اٹھیں گے، کم سے کم نیند نہیں آئے گی اس بہانے۔ بہرے دل پہ مت لیجیے گا، ایسے ہی بول رہا تھا۔ تو حضرت علی کے یہاں ایک اولاد پیدا ہوئی جس کا نام حسین تھا، جسے ہم اپنی زبان پر کربلا والے بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہی کی پیدائش ہوئی تو حضرت صدیق اکبر آئے، صدیق اکبر، تو دروازے پر حضرت علی سے ملاقات ہوئی۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یہ علی اللہ کے نبی کہاں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا یہ واقعہ، میں پوری دلیل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ جامع المعجزات کے اندر موجود ہے، تہذیب و تہذیب کے اندر موجود ہے، اور خصائص کبریٰ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ 3 کتابوں کا حوالہ میں نے دیا ہے، ان تمام میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ لیکن غور سنیے گا، ایسا واقعہ ہے جسے آپ نے نہیں سنا ہوگا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صدیق اکبر آئے اور یہ کہا اے علی اللہ کے نبی کہاں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اندر گئے ہیں۔ بولے علی نبی سے مل لوں، زیارت کر لوں اور صلاۃ و سلام بھی نبی پہ بھیج دوں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں صدیق میں تمہیں نہیں روک سکتا، لیکن اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا سکتا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا بولو کیا ہوا؟ بولے واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اے علی اندر کوئی آ نہ پائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ فرشتے آئے ہوئے تھے مبارکباد دینے کے لیے، گھر میں فرشتے آ رہے تھے، تو ان سے اللہ کے نبی ملاقات فرما رہے تھے۔ تو صدیق اکبر نے کہا اگر اللہ کے نبی نے منع فرمایا تو یہی ٹھہر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ گئے، حضرت عثمان غنی بھی آ گئے، اور حضرت جعفر بھی آ گئے، حضرت انس بھی آ گئے، یہ روایت ملتی ہے۔ اب تمام صحابہ آ گئے اور دروازے پر کھڑے کہ اللہ کے نبی جب آئیں تو ان سے ہم ملاقات کر سکیں، ان سے ہم ملاقات کر سکیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی باہر تشریف لے آتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو صحابہ کرام نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ درود و سلام کے بعد ملاقاتیں ہوتی، بات ہوتی رہیں۔ بالآخر حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور حضرت علی کو تو مبارکباد دے دیا کہ اے علی آپ کے گھر شہزادہ پیدا ہوا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کو بھی مبارکباد اس لیے کہ آپ کے یہاں نواسا پیدا ہوا ہے، آپ کے یہاں نواسا پیدا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ یہ بیٹا کوئی عظیم معلوم ہوتا ہے، یا رسول اللہ یہ کوئی بچہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ کوئی ممتاز بچہ معلوم ہوتا ہے، یا رسول اللہ یہ کوئی عام بچہ معلوم نہیں ہوتا، یہ کوئی عظیم بچہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر یہ عرض کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے صدیق یہ بتاؤ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عظیم بچہ ہے، یہ بچہ کوئی عظیم بچہ ہے، یہ بچہ کوئی فضل و کمال والا بچہ ہے، اے صدیق تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، غور سے سنیے گا، دماغ میں نوٹ کرو، یا رسول اللہ یہ بچے کو میں افضل اس لیے کہہ رہا ہوں، اس بچے کو عظیم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بچے کو کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے فرشتے تشریف لائے؟ زور سے بولو۔ 4 لاکھ۔ اچھا میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟
دیکھیے جیسے سمجھ میں نہیں آئے گا تو فوراً بول دیجیے گا, اگر بول نہ سکے تو اشارہ کر دیجیے گا سمجھ میں نہیں آ رہا, اس طریقے, ٹھیک ہے. اس کی یو کو بھی کم کر دیجیے, تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوا, ہو سکتا ہے تھوڑی سی یو کو کر دو, آواز بڑھا دو, یو کو کم کر دو, اور ٹھیک. تو کیا معاملہ ہوا؟ صدیق اکبر کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے, کیونکہ یا رسول اللہ ہماری جو پیدائش ہوئی ہے اور جو بچے عام طور پر جو پیدا ہوتے ہیں تو کوئی فرشتہ نہیں آتا ہے, لیکن آخرکار ایسا کیا معاملہ ہے کہ اس بچے کی پیدائش پر 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں. تو صدیق اکبر نے جب یہ عرض کر دیا تو میری نبی فرماتے ہیں, صدیق جب تم نے یہ بیان کر دیا ہے تو صدیق ذرا یہ بھی بتا دو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ 4,24,000 فرشتے آئے ہیں. تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے حضرت علی شیر خدا سے سنا ہے, حضرت علی شیر خدا سے سنا ہے. اس کو الہیہ نہیں ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے علی تمہیں کیسے پتا پڑا, تم بھی بتاؤ اپنا. تو حضرت علی کہتے ہیں, یا رسول اللہ آپ نے مجھے دروازے پر بٹھایا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے آ رہے تھے, فرشتوں کا آسمان سے نزول تھا, اور یا رسول اللہ جب جا رہے تھے تو آپ کو اپنی تعداد بتا کر جا رہے تھے, تعداد بتا کر کہ یا رسول اللہ ہم فرشتے 4,24,000 تشریف لائے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں, صدیق جب تم نے یہ جان ہی لیا کہ 4,24,000 فرشتے تشریف لائے ہیں تو صدیق ایک بات اور بھی جان لو, ایک بات اور بھی جاننا چاہو گے؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ضرور جاننا چاہوں گا. تو میرے نبی فرماتے ہیں, صدیق سن لے, ان فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کے ہاتھ نہیں تھی. صدیق ان میں ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کے پیر نہیں تھی. صدیق ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کے پر نہیں تھی. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ پورا معاملہ بتائیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صدیق میں نے فرشتے سے پوچھا, جو فرشتہ آیا تھا اس حالت میں کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے, اس فرشتے کے پیر نہیں ہے اور اس فرشتے کے پر نہیں ہے, تو میں نے فرشتے سے پوچھ دیا, اے فرشتے یہ کیا حال ہے؟ بولے, یا رسول اللہ آپ کے بیٹا حسین پیدا ہوا ہے تو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں. میری نبی فرماتے ہیں, فرشتے یہ تمہارا حال کیسا ہے, تمہارا یہ حال, یہ جغرافیہ کیسے بدل گیا؟ دیکھیے ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی, آپ لوگ بات کر رہے ہو, بات مت کریے, بڑے غور سے سنیے. تو فرشتے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کرو گے تو میں اپنا ٹائم پاس کروں گا اور اسی طریقے سے بول کے چلے جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہو, کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اب میں نے آپ تاریخ دیتے ہو, پروگرام کے لیے بلاتے ہو کہ بھیا مولانا صاحب ہمارے یہاں جانا, ہم اس کے لیے پڑھائی کرتے ہیں, دیکھ کے آتے ہیں, کتابیں ڈھونڈتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں, آپ توجہ سے نہیں سنتے ہو. ابھی بھی بات کر رہے, دیکھیے کوئی کسی کو مت سمجھا, صرف اپنے آپ کو سمجھا لو تو خاموشی ہو جائے گی. چلیے درود پاک پڑھیں بلند آواز سے, صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہیں, یا اللہ یا اللہ یا رسول اللہ. پورا مجمع ہاتھ اٹھاؤ, چھوٹے چھوٹے نہیں, پورا قاعدے سے, یا حسن یا حسین یا علی. عزیزان گرامی, تو صدیق اکبر نے جب پورا معاملہ پیش کیا اور پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرشتے سے ہی پوچھ دیا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا. تو فرشتہ کہتا ہے, اے اللہ کے نبی آج میں آپ کو پورا معاملہ اپنا بتا دیتا ہوں.
وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ جس فرشتے کو آپ اس حالت میں دیکھ رہے ہو میں بڑا ممتاز فرشتہ تھا، اللہ کے نزدیک میرا بڑا مقام تھا، رب کے نزدیک میرا بڑا رتبہ تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں فرشتے جب تیرا رتبہ تھا تو آج یہ زوال کیسا؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک روز ایسا ہوا میں گھوم رہا تھا، 7ویں آسمان پر میں آیا اور 7ویں آسمان سے میں نے دنیا میں جھانک دیا۔ جب میں نے دنیا میں جھانکا تو میں نے ایک شخص دیکھا، یہ فرشتہ کہہ رہا ہے۔ کون فرشتہ؟ وہ جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے پیر نہیں ہیں، جس کے پر نہیں ہیں، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے 7ویں آسمان سے جھانک دیا اور ایک شخص کو دیکھا، اور یا رسول اللہ وہ شخص وہ تھا جس کے ہاتھ نہیں تھے، یا رسول اللہ جس کے پیر نہیں تھے، اس شخص کو میں نے دیکھا اور بہت بری حالت میں یا رسول اللہ میں نے دیکھا اس کو۔ تو فرشتہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ تو میں نے یہ اپنے من میں سوچ لیا، من میں ہی سوچا کہ ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ، اس شخص کا تو مر جانا بہتر ہے، یہ مر کیوں نہیں جاتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، زندہ رہ کر یہ کر ہی کیا رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فرشتے پھر کیا ہوا بولو؟ تو فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ بس یہی معاملہ تھا۔ اس کے بعد تو پھر رب کا قہر نازل ہونا شروع ہوا۔ فرشتہ سے میرا رب فرماتا ہے فرشتے یہ تم نے کیا کیا؟ میری بنائی ہوئی مخلوق پر، میرے بنائے ہوئے انسانوں پر تم نے آج میرے ہی اوپر سوار کھڑا کر دیا، آج تم نے میرے ہی اوپر سوار اٹھا دیا۔ فرشتے رب جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، اللہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، اللہ جس کے لیے بھی کرتا ہے اچھے کے ہی لیے کرتا ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں پریشانیاں جاتی ہیں، طرح طرح کی، کچھ بڑی کچھ اور بھی بڑی کچھ چھوٹی، تو لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ کہنے سے پہلے ذرا اپنے بارے میں یہ سوچ لو اللہ نے آپ کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، یہ تو رب کا احسان ہے آپ کے اوپر، اس کو کیوں بھول گئے جو اپنے رب کے اوپر انگلی اٹھانے لگے؟ مثال کے طور پر ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہے، کھانا کھلایا، طرح طرح کی محنتیں کی، ہمیں بڑا کیا، اس کے بعد بڑے ہو گئے ہم ہی اپنے باپ پہ انگلی اٹھا دیں، ہم ہی اپنے باپ کو گالی دے دیں، ہم ہی اس کو برا بھلا کہہ دیں، ہم ہی اس کی توہین کر دیں، ہم ہی اس کی بے ادبی کر دیں، تمہارے باپ کو برا نہیں لگے گا؟ کتنا برا لگے گا؟ تو اندازہ کرو میری نبی یہ فرماتے ہیں کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا نہیں چاہتے جتنا اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ تو جو رب اتنا چاہتا ہے وہ رب کب گوارا کر سکتا ہے کسی مخلوق کو کوئی پریشانی ہو؟ اللہ یہ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، کچھ لینے کے لیے، کچھ دینے کے لیے، تو وہاں امتحان بھی مقصود ہوتا ہے، تو اس پہ لوگوں کو اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال تو میرا رب فرماتا ہے فرشتے تم نوری ہو، نوری، تمہیں یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ لیکن میرا رب ارشاد فرماتے فرشتے تم نوری ہو، جب نوری ہو کر ایسا کرو گے تو جو انسان خاکی ہیں وہ کیا نہیں کریں گے؟ بہرحال اللہ کا قہر اس فرشتے پہ ایسا ہوا کہ اس فرشتے کو ایک وادی میں ڈھکیل دیا گیا، وادی میں قید کر دیا گیا، اس کے پر چھین لیے گئے، اس کے ہاتھ چھین لیے گئے، اس کے پیر بھی چھین لیے گئے۔ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے ذرا اب یہ بھی بتا دو جب تمہارے ہاتھ نہیں تھے، تمہارے پیر نہیں تھے، تمہارے پر نہیں تھے، تو یہاں تک کیسے آ گئے ہو؟
بولے یا رسول اللہ اس کی بھی وجہ ہے۔ بولے کیسے؟ بولے یا رسول اللہ میں وادی میں بھٹک رہا تھا، یا رسول اللہ 7 صدیاں گزر گئی، یا رسول اللہ 700 سال سے میں اس وادی میں رو رہا تھا، گر گڑا رہا تھا، اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہا تھا، اپنی بے کسی پر رو رہا تھا یا رسول اللہ۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، اپنے دامن کو پھیلا دیا کہ میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پروردگار عالم مجھے معاف کر دے۔ لیکن یا رسول اللہ اللہ رب العالمین نے مجھے معاف نہ کیا، تو میں وادی میں پڑا تھا یا رسول اللہ۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ فرشتوں کی قطار، فرشتوں کی لائن اسی وادی سے گزر کے جا رہی تھی۔ جب اس وادی سے گزر کے جا رہی تھی تو میں نے پوچھ دیا فرشتوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ان تمام فرشتوں نے مجھے پہچان لیا، تمام فرشتوں نے مجھے پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد پوچھا تمہارا یہ حال کیسا ہوا؟ میں نے پورا معاملہ بتا دیا کیسے ہوا۔ فرشتے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تمہیں نہیں معلوم خدا کا جو آخری نبی ہے، اللہ کا جو آخری پیغمبر ہے اسے جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور اسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آج حسین کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب اور دلچسپ واقعہ یہاں سے آنے والا ہے، بڑے غور سے سنیے گا اور اندازہ لگا لیجئے گا کہ آج حسین کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہے۔ یا رسول اللہ ان فرشتوں کے ساتھ میں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب میرے نبی آگے کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں فرشتہ، اے فرشتی جب تو نے سب کچھ یہ عرض کر دیا تو اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے پاس آنے کی 2 وجہ ہیں۔ یا رسول اللہ یہ جتنے بھی فرشتے آئے ہیں ان کے پاس صرف ایک وجہ ہے، میرے پاس 2 وجہ ہیں۔ نبی فرماتے ہیں فرشتے بول، یہ جو فرشتے آئے ہیں ان کے پاس ایک کون سی وجہ ہے؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ تو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں بیٹا حسین کی پیدائش میں۔ میرے نبی فرماتے ہیں فرشتے تو بولتی 2 کون سی خواہش ہے؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے اس کی مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں، یا رسول اللہ اسے قبول فرمائیں۔ اور دوسرا یہ کہ یا رسول اللہ میں وہ فرشتہ ہوں کہ جسے آنے جانے کی اجازت ہر جگہ تھی، یا رسول اللہ میں وہ فرشتہ ہوں جو رب کے نزدیک بڑا مقام تھا، یا رسول اللہ میں ہر جگہ گھوما ہوں، یا رسول اللہ آج میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور آپ کا کیا مقام ہے وہ بھی میں جان رہا ہوں، آپ کا رب کے نزدیک کیا رتبہ ہے وہ بھی میں جان رہا ہوں۔ یا رسول اللہ جب میں نے جنت میں دیکھا تو یا رسول اللہ میں نے لا الہ الا اللہ جہاں دیکھا وہاں میں نے محمد رسول اللہ بھی دیکھا۔ یا رسول اللہ میں نے جنت کے پیڑوں پر دیکھا تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دیکھا۔ یا رسول اللہ میں نے جنت میں جہاں بھی نظر کی تھی وہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام دیکھا۔ یا رسول اللہ عرش کے سینے پر میں نے آپ کا نام دیکھا۔ یا رسول اللہ جنت کی جگہ جگہوں پر میں نے آپ کا نام دیکھا۔ یا رسول اللہ 7 آسمان پر میں نے آپ کا نام دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ وہ نبی ہو کہ جس کی تعریف میرا رب کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ آپ وہ پیغمبر ہو جس کی تعریف فرشتوں میں میرا رب کرتا ہے۔ یا رسول اللہ جس کی تعریف و توصیف رب کرے وہ نبی بہت بلند ہوگا، وہ نبی بہت ممتاز ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ نبی جس کی تعریف میرا رب کرے، یا رسول اللہ
وہ نبی اتنے مقام اتنے رتبے والا ہوگا کہ اگر وہ نبی اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دے جو کچھ مانگ لے تو رب منع نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یا رسول اللہ آج آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا ہے. یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ جب صدیق کو ضرورت پڑی تو آپ کی بارگاہ میں صدیق آئے، عمر فاروق اعظم آئے، یا رسول اللہ عثمان ذو النورین آئے، حضرت علی شیر خدا آئے. یا رسول اللہ انہیں جو بھی آیا آپ کے در سے مل رہا تھا. صدیق آئے صداقت ملی، عمر آئے عدالت ملی، عثمان آئے سخاوت ملی، شیر خدا آئے شجاعت ملی، خالد آئے پاور ملا، سعد آئے قوت ملی. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، جس نے جو بھی مانگا ہے، یا رسول اللہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بارگاہ وہ ہے کہ جس بارگاہ سے انسان ہی نہیں بلکہ نبی بھی خالی نہیں گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ تمام لوگوں کو آپ عطا کرتے رہے. آج ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آیا ہے. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں یہ فرشتہ آیا ہے اور دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا ہے. اس سے میری نبی کا اندازہ لگا لو کہ جس نبی کی بارگاہ میں فرشتے دعا کروانے آئے ہو اس نبی کا مقام، اس نبی کا رتبہ کیا ہوگا. فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے آدم کی تاریخ پڑھی تھی. سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے. آدم علیہ السلام. یاد رکھیے گا کون سے نبی ہیں؟ اور زور سے، اور زور سے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی. جب جنت سے زمین پر اتارا گیا آدم علیہ السلام کو 300 سال تک روتے رہے. ان سب باتوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو لگ رہی ہیں لیکن یاد رکھیے گا بہت کام کی باتیں ہیں. جنت سے اتارنے کے بعد 300 سال تک روتے رہے. 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، دعا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، آنسو بہاتے رہے. اللہ مجھے معاف فرما دی، اللہ مجھے بخش دے، رب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن اللہ نے معاف نہیں فرمایا. 300 سال کے بعد جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. تو کس طریقے سے دعا کی؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے جناب محمد رسول اللہ کے طفیل سے بخش دے. سبحان اللہ. اللہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے میری مغفرت فرما دے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے آدم تم تو سب سے پہلے نبی ہو، تم سے پہلے تو کوئی انسان تھا ہی نہیں، اور جب تم سے پہلے کوئی انسان نہ تھا تو آدم ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے محمد کو کیسے جان لیا؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جان لیا؟ تو آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے جہاں بھی دیکھا لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ وہاں یا اللہ وہاں پایا محمد رسول اللہ. یا اللہ میں نے جنت میں دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کے اعراق پر دیکھا تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دیکھا. تو یا اللہ میں سمجھ گیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا ہے یقیناً وہ کوئی عظیم بندہ ہے، وہ کوئی عظیم انسان ہے. تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے صدقت یا آدم انہو لعب الخلقی الی اما اذا سألتنی بحقہ فقد غفرتو لگا ولولا محمد ما خلقتکا وما غفرتکا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے آدم تو نے صحیح کہا، جس کا وسیلہ تو نے دیا ہے وہ تمام مخلوق میں میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. اور اے آدم جب تو نے اس کے وسیلے سے سوال کر لیا ہے تو اے آدم میں نے تجھے معاف فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے کیا اندازہ لگایا؟
اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ فرشتہ تو دعا کے لیے آیا ہے، سب سے پہلے نبی بھی جناب محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو بھی قبول فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ آدم صفی اللہ نے بھی آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ یا رسول اللہ آپ کے دربار سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، یا رسول اللہ آج میرے لیے بھی دعا کر دے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں فرشتے رک جا، فرشتے ٹھہر ذرا۔ مصطفیٰ نے مصلی بچھا دیا، اور جب مصلی بچھا دیا 2 رکعت نفل ادا کی میرے نبی نے۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا آج یہ فرشتہ تیرا فرشتہ آیا ہے، دعا کروانے کے لیے آیا ہے، مولا اے فرشتے کو تسلیم ہے۔ فرشتہ مان رہا ہے کہ مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف فرما دے، اللہ میں تیرا محبوب ہوں، اس فرشتے کی بخشش فرما دے۔ اور جو عہدہ اس فرشتے کا تھا رب العالمین اس سے وہ عہدہ ادا کر دے، رب العالمین اس فرشتے کو اس کے ہاتھ عطا کر دے، اس کو پیر اس کے عطا کر دے، مولا اس کو پر دے دے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی مصطفیٰ جان رحمت کی دعا ختم نہ ہوئی کہ فوراً حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب جبریل امین حاضر ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ فرشتہ کہتا ہے آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل جب اللہ نے میری دعا قبول فرما لی تو اس فرشتے کے پر کہاں ہیں، اس کے ہاتھ کہاں ہیں، اس کے پیر کہاں گئے؟ حضرت حسین کا مقام سنو، آنکھیں بھر آئیں گے ان کا مقام سن کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں بے شمار نواسے آئے، بے شمار نواسے ہیں، اور بے شمار نواسے قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن نبی کے نواسے جیسا نواسا یعنی حسین جیسا نواسا نہ تو کل آیا تھا نہ آج موجود ہے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی نواسا جنم لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آواز صاف سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسین کا مقام دیکھو۔ اب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ چاہتے ہو کہ فرشتے کو پر مل جائے، اے اللہ کے نبی آپ یہ چاہتے ہو فرشتے کو اس کے ہاتھ مل جائے، یا رسول اللہ آپ یہ چاہتے ہو فرشتے کو اس کے پیر مل جائے، تو یا رسول اللہ فرشتے کو پر اس سمے ملیں گے، فرشتے کو ہاتھ اس سمے ملیں گے جبکہ امام حسین جس چادر میں لپٹے ہوئے ہیں اس چادر کو اٹھاؤ، فرشتے سے لگا دو، فرشتے کے ہاتھ اور پیر سب آ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار۔ دیکھئے ہمارے بھائی بہت محنت کر رہے ہیں، آپ ساتھ دیجئے، ہے نا؟ ہاں قاعدے سے آپ نے یہاں کیا اندازہ لگایا؟ حسین کا مقام اور رتبہ دیکھیں۔ ابھی آپ لوگ جائیے گا نہیں، ابھی شہادت کا واقعہ بیان کرنا ہے، جب آئی گئے تو بیان کر ہی دیں گے۔ حسین کا مقام اور رتبہ دیکھیے۔ آج کچھ لوگ سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ حضور سے زیادہ مقام تو فرشتوں کا ہے، حضور سے زیادہ مقام تو فرشتوں کا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تاریخ نہیں پڑھی ہے تو اپنی آنکھیں کھول اور صحیح سے اتہاس کا مطالعہ کر،
حدیثیں کھول اور قرآن کھول کے دیکھ لے کہ فرشتوں کا مقام زیادہ ہے یا مصطفیٰ کا مقام زیادہ ہے. ارے مصطفیٰ کا مقام تو چھوڑ دے، جو مقام مصطفیٰ کے نواسے حسین کا ہے اتنا مقام بھی فرشتوں کا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. اگر فرشتے کا مقام یقیناً بہت بلند ہے، بہت بلند فرشتے ہوتے ہیں، بہت عظمت والے ہوتے ہیں، لیکن اگر اتنا بلند رتبہ فرشتوں کا تھا تو کیوں فرشتہ پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا تھا؟ تاریخ نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لے، آنکھیں کھل جائیں گی. لیکن حدیث پڑھنے سے پہلے اپنے دل کی گندگی کو صاف کر، اس کے بعد تو قرآن اور حدیث کو صحیح طور سے سمجھ سکے گا. قرآن کو پڑھنے کا مقصد ہی آپ کا یہ ہے کہ کہاں اللہ اس کے رسول کی برائی مل رہی ہے. ذرا ایمان کی نظر سے پڑھ لے کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پورا قرآن اللہ کی حمد ہے تو مصطفیٰ کی نظم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی حمد ہے تو مصطفیٰ کی نعت ہے پورا قرآن. عزیزان گرامی، تو فرشتہ یعنی جبریل یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس فرشتے کو پر اس سمے ملیں گے